اسپیشل بزنس فیسیلیٹیشن کونسل کا اعلان کیا گیا ہے، اور اعلان نہیں کیا گیا، صرف ایک بیک اپ اسٹریٹجی بھی بنائی گئی ہے جس میں باقاعدہ طور پر مسلح افواج کا بھی انپٹ ہوگا، دیگر تمام اداروں کا انپٹ ہوگا، اس لیے کہ سولین تو جو بیوروکریسی یا ٹیکنوکریسی آپ کے کام کسی بھی کام پر معمور ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے چونکہ ہولسٹک اپروچ ہونا چاہیے اور تمام کو اسٹیک ہولڈرز کو لے کے چلنا چاہیے، جس میں یقیناً بزنس کلاس جو ہے اس کا بہت ہی کلیدی کردار ہے، اور حکومت کا تو پھر سب سے زیادہ کلیدی کردار ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر ہوتی ہے۔ اور اس میں جو بنیادی فیکٹر ہے نا وہ یہ ہے کہ چیزوں کا اثر نو جو ترجیحات کا تعین کیا گیا ہے، جیسے اس دن بھی میں نے بتایا تھا کہ اسحاق ڈار نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ صنعت لگانے میں 2 سال 3 سال بھی لگ جاتے ہیں، جتنی بھی فاسٹ ٹریک پہ لگائی جائے، چلے سال یا 2 سال سمجھیں بہت زیادہ فاسٹسٹ ٹریک پہ لگائی جائے، جیسے چین جیسا دوست ہمیں فاسٹ ٹریک ٹیکنالوجی دینے کے لیے ہم وقت تیار ہے، اور یہ چیز ہمیں چین کے ڈپلومیٹ سے بھی پتہ چلی، چین کی وزٹ کے دوران بھی پتہ چلی، اور عملاً جو ہمارے پروجیکٹس یہاں چل رہے ہیں اس میں کچھ ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، جیسے اسپیشل اکنامک زون کی ڈکلیریشن میں یا وہ پراپر فیسیلیٹیشن میں ذرا ٹائم لگا دیا گیا اور باوجود سے مراد ہے کہ ماضی کے گزشتہ وہ 3 ساڑھے 3 4 سال جو تھے پی ڈی ایم گورنمنٹ سے پہلے، اس میں صرف محض چینی پروجیکٹس پر اس لیے اعتراض کیا گیا کہ وہ زیادہ تر ان کو سپیئر ہیڈ شہباز شریف نواز شریف کر رہے تھے۔ یہ پرسنلائزڈ قسم کی پالیٹکس جو ہے اس نے تو بالکل ہی بٹھا دیا ملک کا، ہیرو ورشپ نے بھی بٹھا دیا ہے کہ ایک بندہ اکڑ کے چل رہا ہے اور دنیا کا ہر اول فضول وہ بولے جا رہا ہے، اور اس پہ لوگ اس طرح لب بیک کہہ رہے ہیں جس طرح کہ کوئی بہت بڑی کوئی برگزیدہ ہستی آسمانوں سے اتری ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا یہ معاشرے کو بھی تباہ کر رہی ہیں، اور معیشت تو بالکل ہی نہیں کھڑی ہو پائے گی، کیونکہ جو ورک فورس ہے وہ تو معاشرے کے لوگ عوام ہی ہوتے ہیں نا۔ ورک فورس کو آپ نے لانا ہے، حکومت از لیڈنگ فرام دا فرنٹ، اور اس میں ہمیں زیادہ کام جس پہ کرنا ہے، اور جو کرنا چاہیے تھا اور ماضی میں کچھ حکومتیں کرتی رہی ہیں، اور وہ تھا گلوبل گڈ ول ڈیولپ کرنے کا، بلکہ میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل گڈ ول ان سائڈ دا کنٹری، ملک کے اندر بھی ڈیولپ کرنے کا، جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی آیا، پہلے گتھم گتھا ہوتے رہی 2 بڑی میجر پارٹیاں، بعد میں پھر سمجھ آئی کہ تیسرا فریق تو آرام سے آگے ڈیریل کر دیتا پورا سسٹم، اور واپس پٹنگ دا کلاک بیک وہ سارا شروع ہو جاتا ہے، تو پرانے ٹریک پہ لے جاتا ہے، پھر واپس بیک ٹو اسکوئر ون، پھر سے شروع کرو، تو وہ ہوش میں تو آ گئے۔ لیکن اب جو نئی جماعت نے جنم لیا کسی کے بڑوں کے عہدیداروں کے پیٹ سے، تو یا پلانٹ کیا گیا ان کو، میں تو نہیں، میرے پاس تو ثبوت نہیں ہے، لیکن جو کرائن ہیں وہ تو یہی بتاتے ہیں کہ کام تو کچھ ایسے ہی کیے گئے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ 50 لاکھ یا 1 کروڑ نوکریوں یا گھروں کی بات کی جائے تو میں جو بائیڈن بھی اگر اعلان کر دیں، شی جن پنگ کر دیں، دنیا کی بڑی کامیاب معیشتوں کے سربراہان اور بڑے بڑے اکنامک منسٹرز اور فائنانس منسٹرز آگے اعلان اجتماعی طور پہ بھی کر دیں، تو پاکستان کا ایک ریڑھی بان بھی نہیں اس بات کو مانے گا۔ لیکن پتہ نہیں یہاں پہ کچھ اشاک قاسم ابو قاسم جو تھے وہ منو آنکھیں بند کر کے ان باتوں کو مان رہے تھے، تو کیا ان کو مزید 50 سال دینے سے؟ اول تو اتنی عمر خضر کس نے پائی ہے کہ جو 70 سال کا بندہ مزید 50 سال جی لے گا؟ تو 50 سال میں تو کوئی پروجیکٹ اچیو ہو ہی جائے گا تھوڑا بہت، وہ بھی اتنا میرا حال 50 سال میں بھی نہیں ہوگا جتنی کو قابلیت ماشاءاللہ پائی جاتی تھی ان کے ہاں، اور خود ہی انہوں نے اپنے قابل ایک وزیر خزانہ کو 7 ماہ آزمانے کے بعد نکال دیا تھا۔ تو گڈ ول کی بات آتی ہے، معاشرے میں بھی گڈ ول پیدا ہونی چاہیے کہ معاشرے میں سب کو ساتھ لے کے چلیں، بزنس مین ہوں، مزدور ہوں، آجر ہوں، اجیر ہوں، غریب ہوں، امیر ہوں، تو اور اس میں تحمل و برداشت سب سے بنیادی فیکٹر ہے، اور سچ تو ہے ہی ہے، اس میں جھوٹ نہ بولا جائے، تو سچ بولنے سے بھی معاشرے میں ایک اچھی فضا قائم ہوتی ہے اور چیزوں کا نتارہ ہوتا جاتا ہے، اور نتارہ ہونے سے جو مس گیونگز ہوتی ہے نا ایک دوسرے کے بارے میں
بدگمانیاں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح گلوبل گڈ ول، جسے آپ کامیاب خارجہ پالیسی کہہ لیں، کامیاب فارن آفس کی اسٹریٹجی کہہ لیں، جو بھی ہے، کیونکہ گلوبل کنیکٹیوٹی، گلوبل گڈ ول جو ہے وہی آپ کو اس دلدل سے نکالے گی۔ اور آپ کو نکالا بھی کیا، اگر آئی ایم ایف کے لیے بھلے آپ نے کہیں سے کوئی مدد لی یا وعدے لے لیے تو وہ گلوبل گڈ ول کی وجہ سے تھے۔ تو وہ اب میرا خیال ہے اس پہ مزید کام کیا جائے گا، اور مزید کام ہو رہا ہے۔ یہ تو نہیں کہ آئی ایم ایف کچھ نہیں دے گا، چلیں وہ دے دے گا تو کب دے گا، کن حالات میں دے گا۔ اگر یو اے ای یا سعودی عرب سے یا چائنا سے کچھ آنا تھا مزید، وہ نہیں آیا، تو فرض کرو یہ کسی کا بھی دور حکومت ہو، اے بی سی ڈی زیڈ، خان، پٹھان، چودھری، میاں، بھٹو، یا کسی کا بھی ہو، تو کیا ہاتھ پیر بھلا کے تو دوڑ لاتی جائے؟ بھئی چیلنجز کو قبول کرنا ہمیں لیڈرز کا بھی کام ہے، اور قوم کو بھی سکھانا ہے۔ ہم نے سولجرز کی طرح، یعنی ایک سپاہی جو ہے جو بالکل بارڈر پہ کھڑا ہے سامنے، کسی کو گولی لگ سکتی ہے، بم کا ٹکڑا لگ سکتا ہے، لیکن وہ ایک تو اپنی امپلائمنٹ کی جو کمٹمنٹس ہیں اس کے تحت وہاں بیٹھا ہے، لیکن بنیادی طور پر وہ جذبہ حب الوطنی کے تحت بیٹھا ہے۔ تو جذبہ حب الوطنی جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپس میں بھی بھائی چارہ، تحمل و برداشت پیدا کریں، اور بین الاقوامی سطح پہ بھی یہ جو تنقید بازی ہے صرف میں میں ثابت کر دوں کہ پاکستان میں میرے مخالف چور ہیں، اور چوروں کے ساتھ، چور جن کے ساتھ باہر کوئی کنیکٹیوٹی کر رہے ہیں یا کاروباری روابط بڑھا رہے ہیں، مثلا چین ہے یا سعودی عرب ہے یا کوئی اور ملک، تو ان کو بھی ایک لحاظ سے تو آپ چور کہہ رہے ہیں نا۔ تو یہ چیزیں کوئی، میرا تو تھوڑی عقل تھو بھی ضروری ہے نا، گڈ ول کے ساتھ ساتھ عقل بھی ضروری ہے، کہ بہت سی باتیں نہیں کہنے والے ہوتی ہیں۔ اچھے ٹاکر جو ہوتے ہیں، اچھے وکیل جو ہوتے ہیں، اچھے ڈپلومیٹ وہ ہوتے ہیں جو باتیں کہنے والی بھی ہوتی ہیں اور بہت اچھی بھی ہوتی ہیں، اور دل کر رہا ہوتا ہے کہ ابھی کہہ دوں، داغ دوں توپ کے گولے کی طرح، وہ نہ کہیں، اور ان کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں رہیں اور مناسب الفاظ کا چناؤ کر کے کریں۔ یہ نہیں کہ آپ کو فی الوقت تقریر بڑی اچھی کرنی آتی ہے اکڑ کے، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایسے دھمکیاں دینی آتی ہیں، تو اور تاثر ایسے دے رہے ہیں کہ پوری کائنات فتح کر لی ہے، کیونکہ چند ایک آپ کے جاننے والے یا جن کو آپ اپنے لوگ کہتے ہیں، انہوں نے امریکہ کو آنکھیں دکھا دی ہیں۔ اندر سے آپ آنکھیں کسی کو دکھا نہیں پا رہے، آنکھیں نیچی کر کے چل رہے ہیں۔ تو بھائی یہ چیزیں جو ہیں ان کا ادراک کریں اور چیزوں کو ٹھیک کریں۔ کوئی نفرتوں کی میں نہ کہانی سنا رہا ہوں، نہ کسی کو نفرت کا نشانہ بنا رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ نفرتوں سے نفرت کریں۔ یہ بالکل صحیح کہا شہباز شریف نے کہ ایک اکنامک چارٹر یا اکنامک ایک ایگریمنٹ بنا لیا جائے، اسے انحراف کیا ہی نہ جائے انڈر اینی سرکمسٹانس۔ جس طرح میں کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو مضبوط سے مضبوط تر کر دیا جائے، اس میں آپ کو اگلی فیسز، برے چہرے، ناک بہنے والے چہرے، بدنما لوگ، بد لوگ جن کو آپ بد سمجھتے ہیں، خود کو پارسا سمجھتے ہیں، ان کو بھی برداشت کر لیں، کیونکہ پھر بھی وہ کوئی نہ کوئی عوام کا ووٹ لے کے آتے ہیں، اور وہاں جا کے کچھ فیصلے ہوں تو پارلیمنٹ کو مضبوط کریں۔ اور سب پہ فرض ہے، پی ٹی آئی پہ، استحکام پاکستان پہ، ایم کیو ایم پہ، جے یو آئی پہ، پی 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 پہ، پی ایم ایل این پہ، اور باقی دیگر چھوٹی بڑی تمام جماعتوں کا یہ فرض ہے، اس کو مضبوط کریں گے۔ الٹیمیٹلی اٹ از ان یور انٹرسٹ، یہ آپ کو مضبوط کرے گی۔ یہ امپائروں کی انگلیاں اٹھانا، یہ امپائروں کی تلاش، یہ اندرون خانہ لابنگ کرنا امریکہ میں، پاکستان میں، اور کبھی معافیاں مانگنا، اوپر سے دھمکیاں دینا، وہ بھائی لیڈر اندر سے بہادر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میرے خیال ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں انسانوں کو ایک دو لوگ دل سے بہادر ہوتے ہیں، لیکن لیڈر جو ہے اس کا فساد، اس کا اپیرنس، اس کی چال ڈھال، اس کا انداز جو ظاہری ہوتا ہے وہ بہادری والا ہوتا ہے، وہ اندر سے چاہے کھڑکاؤ۔ تو وہ والا انداز ہم نے نہیں دیکھا لیڈروں میں، اس سے بھی قوم میں حوصلہ آئے گا۔